بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر امریکہ نے کھل کر اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس کے پاس پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، جیسا کہ اس حوالے سے یہ آپ کے سامنے ڈان نیوز کی خبر ہے۔ US has no choice but to work with Pakistan, says envoy۔ اگر تو بات کر لیجئے پاکستان کی، وہ تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی بلا کا حصہ نہیں بننا چاہتا، پھر چاہے آپ کو امریکہ سے جتنے مرضی اختلافات ہوں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کا اس وقت FATF، IMF، ورلڈ بینک سمیت بہت سے عالمی اداروں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ اس لیے پاکستان کے جتنے مرضی چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی صورت اپنے امریکہ سے تعلقات خراب کرنے کی خواہش نہیں رکھے گا۔ اور یہ بھی کسی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ماضی میں امریکہ کا اتحادی ملک ہوا کرتا تھا، اور جب اس نے پاکستان کی مدد سے افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دی، اس کے بعد بجائے کہ امریکہ پاکستان کا احسان مند ہوتا، اس نے الٹا ہمیں ہی افغانستان کی جلتی ہوئی آگ میں تنہا چھوڑ دیا، جس کی آج تک قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے۔ بہرحال اب جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، تب سے ایک بار پھر امریکہ کو پاکستان کی یاد ستانے لگی ہے، اور میں بھی پاکستان ماضی کی طرح اس بار بھی امریکہ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتر آئے، مگر اب امریکہ کو بھی پاکستان کے حوالے سے اپنی پالیسی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی نسبت امریکہ کو پاکستان کے تعاون کی زیادہ ضرورت ہے، جیسا کہ عرب ممالک کا بھی ٹرینڈ اس وقت امریکہ کی نسبت چائنا کی طرف زیادہ ہے، اور عرب ممالک کے جو تعلقات پاکستان سے ہیں اس کا امریکہ کو خود ادراک ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات کا کریڈٹ آپ کو امریکی صدر جو بائیڈن کو ضرور دینا ہوگا، وہ یہ کہ جب سے انہوں نے امریکہ کے صدر کی حیثیت سے چارج سنبھالا تھا، تو سب سے پہلے انہوں نے افغانستان اور یمن سے اپنی فوج کا انخلا کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کا اس حوالے سے یہ ماننا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی جنگ میں شمولیت کی وجہ سے اتنا اس ملک کا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ اس ملک کا اپنا ہو جاتا ہے جو کسی غیر ملکی جنگ میں شمولیت اختیار کرتا ہے، جیسا کہ ماضی میں پاکستان اور امریکہ دونوں کو ہی افغان وار میں کود کر بڑی قیمت ادا کرنا پڑی۔ اس کے علاوہ ایران کے حوالے سے بھی امریکہ کی پالیسی میں نمایاں چینی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران بھی اب کافی پر امید دکھائی دیتا ہے کہ اس پر سے بھی تمام اللیگل سینکشنز ہٹا لی جائیں گی، جس کا کریڈٹ تو آپ کو امریکی صدر جو بائیڈن کو دینا ہی پڑے گا، جنہوں نے اسرائیل کے پریشر کے باوجود اپنے ملک کے مفاد کو ترجیح دی، کیونکہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن جذبات سے زیادہ عقل سے کام لینا پسند کرتے ہیں، اور اب ان کو اپنی یہی پالیسی پاکستان کے حوالے سے بھی اپنانا ہوگی، کیونکہ اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کی موجودگی میں بھی بہتری نہ آئی، تو پھر آپ اپنے US سے اچھے تعلقات رکھنے کی امیدیں ختم کر دیں۔ لیکن اس کا آغاز اب امریکہ کو ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے اس کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، مگر خود امریکہ نے ماضی میں کافی مرتبہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا نام ابھی تک FATF کی گرے لسٹ سے خارج نہیں کیا گیا؟ پاکستان نے تو پھر بھی FATF کے 28 میں سے 27 نکات پر عمل درآمد کیا ہے، اور پاکستان کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو وہ 27 کیا 10 پر بھی عمل درآمد کر لیتا تو اس کا نام FATF کی گرے لسٹ سے خارج کر دینا تھا۔ جب آپ پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک کریں گے تو پھر پاکستان کو بھی تمام آپشنز اوپن رکھنے چاہیے، اور اسے امریکہ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی کو اپنانا ہوگا، کیونکہ جس طرح چائنا کے بھارت کے ساتھ بارڈر کنفلکٹ ہونے کے باوجود تجارتی تعلقات بحال ہیں، تو پاکستان کا تو سچ کوئی بارڈر بھی امریکہ کے ساتھ نہیں ملتا، لہٰذا اسے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سے اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ بحال نہ کرے، مگر اس کا دار و امداد اب امریکہ پر ہے کہ آیا وہ اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ درست رکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔